بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے کریم ہے، بہت بڑے رحیم ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے، لطیف ہے، غفار ہے، ستار ہے، تواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات قرآن کریم میں بیان کی، تمام صفتوں سے اللہ کا رحم ٹپکتا ہے، اللہ کا کرم ٹپکتا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے جانا نہیں۔ ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی، اللہ کو جاننے کی، اللہ کے معرفت کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کو ہم نے جانا نہیں، اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں دکھی اور پریشان ہیں۔ جب ہم اللہ کو سمجھ لیں گے تو ہمارے سارے دکھ، سارے پریشانیاں، سارے مسائل یہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ جس دن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ لیا، آج اللہ کو چھوڑ کر ہم بہت ساری چیزوں کی طرف دوڑ رہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز مل گئی تو ہمیں کامیابی ملے گی، ہمارا کام بنے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن دوستو، پیارے بھائیوں، سارے مسائل کے حل کرنے کا راستہ صرف اللہ کو پکڑ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مل گئے تو سمجھ لو سب کچھ ہمیں مل گیا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بزرگ، اللہ کے نیک بندے تھے، جن کا نام ہے حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ۔ بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے بزرگ ہے۔ حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت میں گلی سے جا رہا تھا۔ سنو بات کو، میں ایک مرتبہ رات کے وقت میں گلی سے جا رہا تھا تو میں نے ایک گھر میں سے ایک ماں کو اپنے بچے کو ڈانٹنے کی میں نے آواز سنی۔ وہ اپنے بچے کو بہت زبردست ڈانٹ رہی تھی، گھر میں سے نکلنے کے لیے دھکے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے گھر سے نکل جا، جہاں تیرا پیٹ پلے وہاں چلا جا، جہاں سونے کھانے کا انتظام ہو وہاں چلا جا۔ یہ اپنی ماں کی آواز کو سنا کہ بچے کو ڈانٹ رہی تو میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ اللہ والے کہتے میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں، تو میں نے دیکھا گھر کا ایک دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلا تو ایک ماں نے اپنے بچے کو دھکا دیا اور دھکا دے کر کے گھر سے باہر نکال دیا اور بہت برا بھلا اس کو کہنا شروع کیا۔ تو وہ کہتے میں سوچنے میں پڑ گیا کہ یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہی۔ تو میں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے میں دیکھوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ گھر سے نکلا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، جھکے سر کے ساتھ میں وہ جا رہا تھا۔ تھوڑے دور ایک چوراہے پر جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں پر جا کر کے وہ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، سر جھکا ہوا تھا، اور پھر نہ معلوم کیا دل میں آیا کہ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چلا۔ گھر کی طرف آیا تو گھر کا دروازہ بند تھا، تو وہ گھر کے دروازے کے سامنے وہاں پر لیٹ گیا۔ دیر رات ہو گئی تھی، تھکا ہوا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن پیارے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو گھر سے نکال دے اور وہ ماں گھر میں آرام سے سو جائے تو اس کو ماں نہیں کہتے۔ وہ ماں اپنے بچے کو کبھی سبق پڑھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے کبھی ڈانٹا کرتی ہے، کبھی گھر سے نکالا کرتی، لیکن بچہ گھر سے باہر ہو اور وہ ماں اطمینان سے سو جائے تو اس کا نام ماں نہیں ہے۔ تو وہ رات دیر ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا، میں نے اپنے بچے کو نکالا، گھر سے بھگایا،
نہ معلوم کہاں گیا ہوگا میرا بچہ، کیا حالت میں ہوگا۔ یہ دیکھنے کے لیے اس نے گھر کی کنڈی کھولی تو بچہ تو گھر کے سامنے ہی تھا، تو پھر اس نے پھر دکھلاوا کرتے ہوئے بچے کو لاتے مارنا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ بچہ نیند میں سے اٹھا اور اپنے ماں کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کے اس نے ایک جملہ کہا، یہ بات مجھے سنانی ہے۔ اس نے کہا کہ ماں، تو نے مجھے گھر سے نکالا تو میں یہ سوچ کر کے یہاں سے نکلا تھا کہ کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا، مجھے وہاں کھانے کا مل جائے گا، سونے کا مل جائے گا۔ لیکن وہ سوچتے سوچتے پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے دنیا میں سب کچھ ملے گا، لیکن میری ماں کی ممتا اور محبت مجھے کہاں ملے گی؟ جو میری ماں مجھے پیار کرتی ہے، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میری ماں کی محبت اور ممتا مجھے کہاں ملے گی؟ ماں، میں تو تیری ممتا لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ ماں کا سارا غصہ کافور ہو گیا، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، بیٹا بیٹا کہنے لگی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اپنے گھر میں لے جا کر پلنگ پر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ وہ اللہ والے حافظ ابن قیم بیان فرماتے کہ یہ واقعہ سے میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ وہ بچہ جیسے گھر سے نکلا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہاں وہ ملے گا، وہاں وہ ملے گا، لیکن آخرکار وہ یہ سوچ کر واپس آیا کہ مجھے سب کچھ ملے گا، لیکن ماں کا پیار مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو میں یہ سبق سیکھا، آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایسے پیار کرنے والے اللہ، ایسے محبت کرنے والے اللہ، ایسے مہربان اللہ، رحمان اللہ، شفیق اللہ، رؤوف اللہ، معاف کرنے والے اللہ، اور دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر آج ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو وہاں ملے گا، وہاں ملے گا، وہاں ملے گا، لیکن پیارو، اللہ کو ملے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ وہ ماں کی ممتا لینے کے لیے تو ماں کے پاس جانا پڑے گا۔ جن کی ماں نہیں ہے، ان کی آنکھیں آج اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ وہ ماں بھوکی رہ کر اپنے آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ بیٹا، مجھے تو کھانے کا جی نہیں چاہتا، کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا پیٹ بھر کر کے کھا لے، اس کا نام ماں ہے۔ ایسی ایسی دنیا بھر کی ساری ماؤں سے زیادہ مہربان میرا اللہ ہے، شفیق میرا اللہ ہے، کریم میرا اللہ ہے۔ اللہ کی صفت کریم، کریم کا مطلب ہوتا ہے کہ مستحق نہ ہو تب بھی وہ دیتا رہے۔ ہم ہمارے یہاں کسی مزدور کو کام کے لیے بلائے تو وہ جتنا کام کرے گا اتنی مزدوری دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ گھٹانے کی اور کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرا اللہ تو تھوڑا کام کرو اور دے گا بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آقا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ نہیں تو اللہ پاک اگر حساب لینے پر آئے تو اللہ نے یہ آنکھیں دی تو یہ آنکھوں کا خالی حساب لے کہ ہم نے اتنی زبردست یہ روشنی دیکھنے والی ہم نے یہ 2 آنکھیں دی تھی، تم نے زندگی میں ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، حساب دو۔ تو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ کانوں کو کہاں استعمال کیا، حساب دو، نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے اعمال تو ہم جانتے، اللہ قبول کرے تو اللہ پاک بہت بڑا قبول کرنے والا، نہیں تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں
کہ ہمارے اعمال پر ہم فخر کریں، ہمارے اعمال پر ہمیں اطمینان ہو کہ میرا عمل ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کریں گے اور اللہ پاک اس کو قبول کریں گے اور مجھے جنت دے دیں گے۔ ایسا میری زندگی میں کوئی عمل نہیں، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکا کرے، اللہ کو پکڑ لو۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمارا نقصان کر سکے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ آسمان، یہ زمین اور یہ جو کچھ نظر آتا وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کاغذ کی پتیوں کے مانند ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا اللہ پاک نے زمین میں رگیں اور نسیں بنائی، جیسے ہمارے بدن باڈی میں رگیں اور نسیں ہے، ایسی اللہ پاک نے زمین میں نس اور رگیں بنائی۔ ہر رگ پر اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بٹھائے رکھا ہے، وہ فرشتہ وہ رگ لے کر کے بیٹھا رہتا۔ اللہ کا جب حکم آتا، اللہ کہتے کہ یہ رگ کو کھینچو، تو وہ زمین کی وہ رگ کو پتنگ کے ڈور کی طرح یوں جھٹکے دیتا، جس کے نتیجے میں زمین پھٹتی اور بلڈنگ کی بلڈنگیں ساری زمین میں دس جاتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت جب چلے گی تو پھر کسی دنیا کی طاقت یہ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر نہ بھٹکے، اللہ کو پالے، اللہ کو حاصل کر لے۔ اللہ ملتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ ایک اللہ کا گھر، مسجد، وہاں کچھ اللہ کے بندے گئے، رات کا وقت تھا، وہاں پر مسجد کو جھاڑو دیا۔ اس کا مطلب مسجد میں آئے ہوئے کافی کوئی وقت ہوا ہوگا اور پورا مسجد میں کوڑا اور یہ مٹی غبار پڑا ہوا تھا۔ جھاڑو دیا، صاف کیا، اور رات کو وہ سوئے تو ایک دم رونے کی آواز شروع ہو گئی، رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ اب پریشان یہ سارے ساتھی کہ کیا ہے، کون رو رہا؟ دیکھتے ہیں تو کوئی رونے والا نظر نہیں آتا، کوئی دیکھتے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آخرکار سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یا اللہ ہم تو مہمان ہیں، تیرے گھر میں ہے اور یہ نہ معلوم کیا مصیبت، یہ رونے کی آواز، یہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ جواب ملا، اور وہ مسجد بولی کہ میں اللہ کا گھر رو رہا ہوں، کئی مہینے نہیں کئی سال ہوئے، میرے اندر سجدہ کرنے والا آج تک کوئی نہیں۔ جب جانور مر جاتا، بھائیوں، بہت اچھے بھائیوں، نیک بھائیوں، جب جانور مر جاتا تو مرے ہوئے جانور پر گید آ کر کے بیٹھتے، اس کو نوچتے ہیں اور اس کو کھاتے، اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتے۔ جب تک جان باقی رہتی تو کوئی گید کی، کوے کی، کوئی پرندے کی ہمت نہیں کہ ہمارے اوپر آ کر بیٹھے اور ہمیں نوچنا شروع کرے۔ پہلے روح نکل جاتی، پھر اس کے بعد میں پرندے اور گید نوچنا شروع کر دیتے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوتے، یہ مسجد کو شہید کر دیا جائے، وہ مسجد کو شہید کر دیا گیا، وہ مدرسے کو ہم نے اس کی روح کو کھینچ لیا، ہم نے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو اس کے اوپر گیدوں کی نظریں پڑے گی، ان کے اوپر چیلوں کی نظریں پڑے گی، ان کے اوپر لٹیروں کی نظریں پڑے گی، اور جب ہم اس میں جان باقی رکھیں گے، جب اس کی روح باقی رہے گی تو جس میں روح ہوتی ہے وہاں پر چیل نہیں آتے، وہاں پر گید نہیں آتے۔ اس لیے اللہ کے گھروں کو آباد رکھو، خالی رمضان کے مہینے میں نہیں، اللہ کے گھر میں آؤ، دیکھو کیسا سکون ملے گا۔ اللہ کو ہم نے جانا ہی نہیں، اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ، بہت سارے اللہ کے بندے مجھے ملتے اور کہتے مفتی صاحب یہ دعا کرنا، مفتی صاحب یہ دعا کرنا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ایک مرتبہ خالی کہہ لو کہ اللہ میرا یہ دکھ ہے، تیرے علاوہ کون ہے جو میرے دکھ کو دور کرے، تیرے سوا ہے کون، کس کے پاس جاؤ؟
اے اللہ اگر کوئی دوسرا اللہ ہے تو بتا دے، میں وہاں جاؤں اور اس سے جا کر میں فریاد کروں، تیرے علاوہ میرے لیے تو کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تجھے میں مانتا ہوں اور تیرے اوپر میرا یقین ہے، کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دیکھو پھر کیسے مسائل کو حل کرتا ہے، کیسے ہمارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو جانا نہیں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سنو بات کو، اللہ والے جا رہے تھے، اچانک بہت مشہور واقعہ ہے، اچانک ایک چھوٹے سے بچھو پر ان کی نظر پڑی۔ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ عبرت والا واقعہ ہے۔ چھوٹے سے بچھو پر ان کی نظر پڑی۔ بچھو بہت تیزی کے ساتھ میں بھاگا بھاگا جا رہا تھا، تو ان کی نظر پڑی تو سوچنے لگے کہ اتنا تیز یہ کیوں بھاگا بھاگا جا رہا ہے، دیکھنا چاہیے۔ تو وہ بچھو کے پیچھے ہو لیے اور یہاں پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ دیکھا کہ درمیان میں ایک نالا اور ندی آ گئی، تو وہ ندی کے کنارے پر ایک کچھوا پہلے سے آ کر بالکل تیار کھڑا تھا۔ یہ بچھو جیسا وہاں پر گیا تو کچھوے کی پیٹھ پر وہ بیٹھ گیا، کچھوا لے کر کے پھر چلا۔ تو دل میں اور بات آئی، معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ کا غیبی نظام کام کر رہا۔ یہ بچھو کنارے پر پہنچا، اس کی سواری کے لیے انتظام، پہلے سے کچھوا تیار تھا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، لے کر کے چلا، دیکھنا چاہیے۔ یہ اور شوق پیدا ہوا تو انہوں نے کشتی کرائے پر لی، کشتی میں بیٹھے اور وہ کنارے پر اترے۔ وہ کنارے پر گئے تو کچھوے نے بچھو کو اتارا اور بچھو اسی طرح تیزی کے ساتھ میں دوڑا دوڑا جا رہا تھا، تو وہ پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ بچھو آگے آگے، ان کی نظر پڑی کہ ایک درخت نظر آیا۔ وہ درخت کے نیچے ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ آدمی کے پاس ایک بہت بڑا اجگر جو نکل جانے والا، یہ اجگر قریب ہے کہ وہ آدمی پر حملہ کرے، کہ اس سے پہلے وہ بچھو وہاں پر پہنچا اور اس نے اجگر کو ڈنک مارا اور وہ اجگر مر گیا۔ اب ہم سب کیا سوچیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، نیک بندہ ہوگا، جس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ایسا غیبی نظام چلایا۔ جنگل میں بیچارہ اکیلا پڑا ہے تو اس کو جا کر کے پوچھنا چاہیے، کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد ہو تو یہ پریشانی اس کی دور کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر یہ اللہ والے وہاں پر گئے۔ وہاں گئے تو عجیب حال دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ شراب پی کر کے مست پڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ جب یہ حالت دیکھی تو وہ اللہ والے کے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ، ایسے گنہگار، ایسے فاسق، ایسے شرابی، اس کی حفاظت کے لیے تو نے ایسا غیبی انتظام کیا۔ اگر اس کو وہ اژدہا اور یہ اجگر ختم کر دیتا تو زمین پاک ہو جاتی، اور ایسے گنہگار کے لیے تو نے ایسا غیبی نظام چلایا۔ جب دل میں یہ بات آئی تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی اور کہا، وہ میرے نیک بندے، ہم تو رب العالمین ہیں۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کون ہے میں سمجھاتا ہوں اللہ کون ہے۔ اللہ پاک کہتے میں تو رب العالمین ہوں۔ اگر میں خالی نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کروں، روزہ رکھنے والوں کی حفاظت کروں، حج کرنے والوں کی حفاظت کروں، صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی میں حفاظت کروں، تو میرے ان گنہگار بندوں کا کون ہوگا؟ تو میرے ان گنہگار بندوں کا کون ہوگا؟ میں تو نیکوں کا بھی رب ہوں اور ان گنہگاروں کا بھی رب ہوں، لہذا میرا ربوبیت، میرا رب ہونا ان گنہگاروں کے لیے ہے۔ میرا اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اتنا خیال رکھتا ہے، ہم گنہگاروں کے لیے بھی اتنا خیال رکھنے والا۔ ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ارے دنیا کی ماؤں کو چھوڑ دے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو جتنا نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے فرماتے
کل میدان حشر قائم ہوگا۔ میدان حشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام میں میدان حشر قائم ہوگا۔ ملک شام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث سے اچانک مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ مبارک میں آرام فرماتے، اور اپنے روزے میں اللہ پاک اپنی حیات اور زندگی کے ساتھ ہے، اپنے روزے میں آرام فرماتے۔ کتنا عرصہ، کتنی مدت ہو گئی۔ اللہ پاک جب قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے میں ہلکے ہلکے جھٹکے آئیں گے، معمولی یوں آپ کا روزہ آپ کو لے کر کے یوں ہچکولے کھائے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے اور قبر سے کہیں گے کہ میں سالوں سے یہاں آرام کرتا ہوں، تو نے کبھی مجھے پریشان نہیں کیا، اور آج کیوں مجھے جھٹکے دے رہی ہے؟ مجھے سونے دے، اطمینان سے مجھے رہنے دے۔ تو جب آپ یہ قبر سے کہیں گے تو قبر بڑی ادب سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہے گی کہ آقا میں آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ پریشان کرنا یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کسی مخلوق نے پریشان نہیں کیا۔ میں معجزات بیان کروں تو شیروں نے، درندوں نے، اور نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام کیا۔ تو آپ کا روزہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہے گا کہ آقا میں آپ کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی زمین میں بھوچال آئے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین میں جھٹکے آئیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے مردے زمین میں دفن ہوں گے سب کو نکالا جائے گا، اور سب کو نکال کر اللہ ان کا حساب لے گا۔ لیکن میرے اللہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سرکار کو اٹھا لو، سب سے پہلے اپنے روزے سے سرکار کو اٹھا لو، تو میں آپ کو جگا رہی ہوں، آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ یہ قبر کہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں اپنی قبر مبارک سے، روزہ مبارک سے میں اٹھوں گا، اور میں وہاں پر کھڑا رہوں گا، اور میں انتظار کروں گا۔ تو مدینہ والے جو مدینہ میں دفن ہے وہ سارے کے سارے میری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے، سارے میری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے، اور پھر مکہ والے میری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے، اور دنیا کے سارے لوگ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں گے سب کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اور میں ان سب کو لے کر کے میدان حشر میں جاؤں گا، اور میدان حشر ملک شام میں میں ان کو لے کر کے جاؤں گا۔ پھر وہاں پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ پاک بڑے جلال میں ہوں گے، اور اللہ کے جلال کے سامنے کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی کچھ بات کر سکے۔ اس کو ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر آدمی یوں کہے گا میرا نفس، میری جان، میں بچ جاؤں، بس یہ میری قسمت ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہوگا۔ ایسے میں جب کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہتھیار ڈال دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ایسے موقع پر ایک اللہ والے فرماتے اگر میرا اللہ مجھے یوں کہے کہ میرے بندے اگر تو چاہے تو تیرا معاملہ اور تیرا حساب کتاب تیری ماں کے حوالے کر دو، تیری ماں تیرے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، تو ہمیں اتنا تو بھروسہ ہے نا کہ ماں چاہے ہماری دشمن ہی کیوں بن جائے نہ بن جائے لیکن ہمارا کبھی برا تو نہیں چاہے گی۔ ماں اپنی اولاد کا برا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ماں ہو اور اپنی اولاد کا برا سوچے، نہیں ہو سکتا۔ ماں اپنی اولاد سے دکھی بھی ہو لیکن زبان سے کبھی اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتی، کبھی بد دعا نہیں کرتی۔ اس لیے درمیان میں ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں،
کہ جن کے ماں باپ ہے قسمت والے ہو بھائیو، قسمت والے ہو۔ امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث فقیہ تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ بچپن سے ان کے باپ چلے گئے تھے، ماں کے پاس بڑے ہوئے تھے، اور ماں ان کی بڑی نیک تھی، بڑی نیک تھی۔ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور ایسی نیک ماؤں کی اولاد یہی ایسا بنتی ہے کہ جو دنیا میں نام کماتی ہے، جن کا نام روشن ہوتا۔ بہت بڑا امام کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے ایسے علماء کہ جن کے مقام کو دیکھے تو ہماری سر کی ٹوپیاں گر جائے، وہ سامنے بیٹھ کر کے امام شافعی سے پڑھتے تھے۔ لیکن رات کے وقت میں جب اپنے گھر جاتے تو اپنے ماں کے پاؤں کے تلووں کو چاٹتے تھے، یہاں پر اپنی زبان سے اپنی ماں کے تلووں کو چاٹتے تھے۔ تو ان کی ماں سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا کون ہے، بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا کیا کرتا ہے محمد بن ادریس، کیا کرتا ہے تو وہ کہتے کہ ماں میں آپ کے پاؤں کے تلووں کو نہیں چاٹتا، میں تو اپنی جنت کو چاٹتا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چاٹتا ہوں۔ تو یہ جنت ہے ماں، جنت ہے ماں۔ اگر ماں کو دکھی کیا میرے پیارے بھائیوں، ماں کو دکھی کیا، جنت ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ ماں کو دکھی کرنے والے کو اللہ پاک نقد دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ بہت سے گناہ، بہت سی برائیاں ایسی ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا آخرت میں۔ لیکن یہ گناہ ایک ایسا ہے، والدین کو، ماں باپ کو دکھی کرنا، ستانا، اللہ پاک آخرت کا انتظار نہیں کرتے، اللہ پاک دنیا ہی میں سزا دے دیتے۔ تو یہ ماں باپ اگر ہے تو ان کو ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیان فرمایا جو اپنے والدین کو، ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا ایک مرتبہ تو اس کو مبرور اور مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ خالی ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا تو حج مبرور کا ثواب ملے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا، آقا اگر کوئی اپنے والدین کو دین میں 100 مرتبہ دیکھے تو آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ 100 حجوں کا ثواب ملے گا، آپ نے یہ جواب دیا میرے صحابی، اللہ اعظم و اکبر، اللہ اعظم و اکبر۔ ارے اللہ، میرا اللہ تیری سوچ سے بہت بڑا ہے، تیرے اندر طاقت ہو تو اپنی ماں باپ کو دین میں 1000 مرتبہ دیکھ، اللہ 1000 حجوں کا ثواب دے گا۔ ارے 7 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم وہاں پر جائے اور سب چھوڑ کر کے، اور جو ثواب، اور وہ بھی اللہ کے دربار میں ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا مستقل مسئلہ، اور ادھر گھر میں تمہیں حج ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ماں باپ کو دیکھو تو حج میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ماں باپ کا کیا مقام ہے وہ پتہ چلتا کہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیتا۔ اس لیے اپنے والدین کی دعائیں لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرو۔ اگر ناراض ہو جائے اپنی ماں، اپنا باپ ناراض ہو جائے، پاؤں پکڑ لو، پاؤں پکڑ لو۔ ایک بات سنو، میں تاریخی جملہ آپ کو بتاتا، بڑوں سے صفائی نہیں ہوتی، بڑوں کے سامنے معافی مانگی جاتی ہے۔ بڑوں سے صفائی نہیں ہوتی، میرے باپ نے ایسا کیا میں خلاصہ کروں گا، میری ماں نے ایسا کیا میں خلاصہ کروں گا، تو بڑوں سے خلاصے نہیں کیے جاتے، بڑوں کے سامنے تو سر کو جھکا دیا جاتا۔ ماں کا قصور ہو تو ہو، باپ کا قصور ہو تو ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تو فرمایا، وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، 3 مرتبہ فرمایا، تیرے ماں باپ اگر تجھ پر تراس کرے، تجھ پر ظلم کرے، تجھے پریشان کرے، تب بھی تو ماں باپ کے سامنے بول تو نہیں سکتا، ماں باپ کا احترام چھوڑ نہیں سکتا۔
بھلے ماں باپ تیرے اوپر ظلم کرے، تجھے پریشان کرے، یہ ہے حق والدین کا۔ تو وہ اللہ والے فرماتے میدان حشر میں میرا اللہ مجھے یوں کہے کہ اگر آج تو چاہے تو تیرا فیصلہ میں تیرے ماں کے حوالے کر دوں، تیری ماں تیرے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ تو بتاؤ ماں کیا فیصلہ کرے گی؟ جنت ہی کا فیصلہ کرے گی، ماں اس کا نام ہے۔ اور اگر تو چاہے تو تیرا فیصلہ میں کروں۔ اللہ پاک اس بندے سے کہے، اللہ کے ولی کہتے مجھ سے کہے اگر تو چاہتا ہے تو تیرا فیصلہ میں کروں، میں خود۔ تو وہ نیک اللہ والے کہتے میں اپنا فیصلہ اپنی ماں کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے حوالے کروں گا۔ کیوں؟ جب میری ماں میرے بارے میں برا فیصلہ نہیں کرے گی اور نہیں کر سکتی تو دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ مہربان تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ میرے بارے میں کیسے غلط فیصلہ کرے گا؟ اس لیے میں اپنی ماں کے حوالے نہیں کروں گا، اللہ کے حوالے کروں گا۔ ارے کل اللہ پاک میدان حشر قائم ہوگا تو ایک اللہ کے بندے کو بلائیں گے اور بلا کر اللہ پاک یوں چادر ڈال دیں گے اس پر، رحمت کی یوں چادر ڈال دیں گے، اور چپکے سے اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ کام کیا تھا؟ جی اللہ پاک کیا تھا۔ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ جی اللہ پاک میں نے کیا تھا۔ تو نے وہ کام کیا تھا؟ جی اللہ پاک میں نے کیا تھا۔ کوئی گنجائش نہیں ہوگی انکار کرنے کی، سارے گناہ کو اللہ جو گنوائیں گے سب گناہ کے بارے میں کہے گا کہ ہاں ہاں میں نے کیا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تیرے گناہوں کا پتہ میرے بندوں کو نہیں چلا تھا، تو نے بہت گناہ تو کیے ہیں لیکن تیرے گناہوں کا پتہ میرے بندوں کو نہیں چلا تھا۔ آج اگر میں تجھے جہنم میں بھیجوں گا تو میرے بندوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی گنہگار تھا، یہ بھی گنہگار تھا۔ اس لیے جب تیرے گناہوں کا پتہ میرے بندوں کو نہیں تھا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ایسا شفیق میرا اللہ ہے، ایسا مہربان میرا اللہ ہے۔ اس سے ایک نکتہ اور لطیفہ یہ نکلا کہ گناہ اگر ہو جائے تو گناہ کا پتہ چرچا مت کرو، گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اللہ سے ہو سکے تو جلدی توبہ کر لو۔ یہ حدیث سے پتہ چلا اگر گناہ کا پتہ لوگوں کو اور بندوں کو نہیں چلتا تو اللہ پاک ایسے گنہگار کو چپکے سے معاف کر کے جنت میں بھیج دیتے۔ یہ ہے میرے اللہ، ایسے مہربان اللہ۔ اللہ دو جہنم میں سے دو شخصوں کو بلائیں گے، نکالیں گے دو جہنم میں سے دو شخصوں کو، اور بلا کر کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ پاک ان دونوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا جہنم میں سے نکالنے کے بعد۔ اچانک یہ فیصلہ کہ جاؤ، میرا تمہارے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ تم جہنم میں واپس چلے جاؤ، جہنم میں واپس چلے جاؤ۔ تو ایک گنہگار یہ فیصلہ جیسا اللہ کا سنے گا تو دوڑ لگائے گا جہنم میں گرنے کے لیے، دوڑ لگائے گا، اور دوسرا جو جہنم سے نکالا گیا ہوگا وہ تھوڑا چلے گا، اللہ کی طرف یوں محبت بھری نظروں سے دیکھے گا، تھوڑا چلے گا اور یوں دیکھے گا، تھوڑا چلے گا اور یوں اللہ کی طرف دیکھے گا۔ تو اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے، اور دونوں کو اللہ پاک بلا کر کے اللہ پہلے سے پوچھیں گے کہ تجھے جہنم میں جانے کا میں نے کہا تو تو کیوں دوڑا جہنم میں جانے کے لیے؟ تو وہ اللہ کا بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوں، اور دنیا میں میں نے تیرا ایک حکم نہیں مانا تھا، اور آج تو نے مجھے کہا کہ جا میرے بندے پھر سے جہنم میں چلا جا، تو میں نے سوچا آج تو میں اپنے اللہ کا حکم مان لوں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے، آج تو مان لوں، اس لیے میں دوڑا تھا تاکہ آپ کا حکم مانوں اور جلدی سے جہنم میں جا کر کے گر جاؤں۔ اللہ پاک دوسرے سے پوچھیں گے میرے بندے کیوں بار بار مڑ کر کے دیکھتا تھا، یہ تیرے ساتھی کی طرح تو دوڑ کر کے کیوں نہیں چلا؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ
میں نے تو ایسا سنا تھا دنیا میں کہ تو جب ایک مرتبہ جہنم سے نکالتا تو پھر تو ایسا کریم ہے کہ دوسری مرتبہ جہنم میں نہیں بھیجتا، اور تو نے مجھے جہنم میں جانے کا کہا ہے تو میں بار بار دیکھتا تھا کہ میرا اللہ ابھی بلا لے گا مجھے، میرا اللہ ابھی بلا لے گا۔ اللہ پاک کا رحم کرم جوش میں آئے گا اور اللہ کہیں گے جاؤ میرے بندو، تم دونوں کو میں نے معاف کر دیا، تو نے ابھی میرا ایک کہا مانا، چل معاف کر دیا۔ تجھے ایسی مجھ سے امید ہے کہ اللہ جہنم میں سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں بھیجے گا؟ جہاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اللہ پاک جہنم میں سے ایک آخری شخص کو سب سے بعد میں نکلنے والے ایک جہنمی کو نکالیں گے۔ وہ نکلے گا باہر، وہ باہر نکلنے کے بعد سامنے جہنم ہوگی اور یوں کھڑا ہوگا۔ اب یہ سوچے گا کہ میں جہنم سے نکل گیا، اور دل میں ایسا آئے گا شاید اللہ پاک نے مجھے جو دیا دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، میں جنت سے بچ گیا، یہ دل میں سوچتا ہوگا۔ لیکن سامنے جہنم سے گرم گرم ہوا بھاپ آتی ہوگی، تو وہ دل میں اللہ سے دعا کرے گا، اللہ پاک تو نے مجھے جہنم میں سے تو نکالا، اب اتنا خالی کر دے کہ میرا چہرہ جہنم سے یوں کر دے، تاکہ جہنم کی گرمی اور آگ کی تپش سے میرا چہرہ جھلسا جا رہا، مجھے ذرا گرمی محسوس ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس سے، میرے بندے اگر میں ایسا کر دوں تو اس کے بعد کوئی دوسری مانگ تو تیری نہیں ہوگی، دوسری مانگ تو نہیں ہوگی۔ وہ اللہ سے وعدہ کرے گا نا باری تعالیٰ، بس اگر میرا چہرہ یوں کر دیا اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ چہرہ یوں کر دیں گے، اللہ کی شان جیسے اس کا یوں چہرہ، تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظروں کے سامنے اللہ پاک ایک بہت بڑا درخت پیدا کریں گے۔ جہنم سے نکلا، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور ایسا سائے دار بہت بڑا درخت وہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر تو دل میں شرمائے گا کہ ابھی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو میں کیسے اللہ سے مانگوں؟ لیکن پھر رہا نہیں جائے گا، تو پھر بہت شرماتے کہے گا باری تعالیٰ ایک اور درخواست ہے میری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا میرے بندے، کیا درخواست ہے تیری؟ تو کہا مجھے صرف وہ درخت تک لے جا۔ اللہ پاک کہیں گے میرے بندے ابھی تو وعدہ کیا تھا تو نے کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ پاک پلیز ایک مرتبہ اتنی میری مانگ پوری کر لو، وہ درخت تک پہنچا دو۔ اللہ کہیں گے اب اس کے بعد تو میں بالکل زبان نہیں کھولوں گا، نہیں مانگوں گا میں بالکل۔ اللہ وہاں پہنچائیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی شان کہ اس سے بھی بڑا اچھا درخت خوبصورت اس کو نظر آئے گا، تو پھر شرمائے گا، وہ دل میں شرمائے گا پھر، لیکن رہا نہیں جائے گا، سمجھتا ہے میرا اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے میرا اللہ، تو پھر وہ پھر سے تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ سے مانگ کرے گا۔ اللہ وہ بات کہیں گے اور اس کو وہ درخت تک پہنچائیں گے۔ پھر تیسرا درخت نظر آئے گا تو پھر وہی معاملہ ہوگا۔ جب تیسرے درخت پر پہنچے گا تو وہ بالکل جنت کے بارڈر پر ہوگا۔ وہاں پر جب پہنچے گا تو جنت کی اندر سے آوازیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہوئی اس کو نظر آئے گی۔ تو اب تو کیسے رہا جائے؟ تو اب تھوڑی دیر وہ چپ رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا باری تعالیٰ مجھے یہاں تک پہنچا دیا، مجھے بس یہاں جنت کے گیٹ دروازے تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کہیں گے میرے بندے کتنا وعدہ توڑتا رہے گا، ہاں بار بار تو نہ کہتا تھا اور کتنا وعدہ، اللہ پاک اب تو کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک پھر خوش ہو کر کے کہیں گے جا میرے بندے جنت میں چلا جا، تیرے لیے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے، کہ آخری جہنم سے نکلنے والا تیرے لیے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے، جا۔ وہ اندر جانا چاہے گا
تو اس کو ایسا لگے گا کہ وہ جنت تو بھری ہوئی ہے، کأنہ کزیز، وہ جنت تو بھری ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے پاس آ کر کہے گا اتضحک وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر بھی میرا مذاق کرتے ہو، ہاں آپ رب العالمین ہو کر میرا مذاق کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ جا تیرے لیے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت، جبکہ وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ پاک اس موقع پر ہنس دیں گے اور ہنس کر کے اپنے بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں مذاق نہیں کرتا، واقع میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے، جا۔ جب وہ اندر جائے گا اذا رأیتہ ملکا عظیما، جب وہ دیکھے گا تو ایک بہت بڑی حکومت وہ پائے گا، ایسا کریم ہے میرا اللہ، ایسا رحیم ہے میرا اللہ۔ وہ اللہ کو اپنا لو، وہ اللہ کو اپنا لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو دل میں بسا لو، ہر کام اللہ سے کہو، اللہ پاک سمیع مجیب الدعوات ہے، لیکن ہم نے اللہ کو جانا نہیں۔ ابلیس جتنا اللہ کو جانتا تھا اتنا ہم نہیں جانتے، یہ بات سنو، ابلیس جتنا جانتا تھا ہم اللہ کو اتنا نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے جب اس مردود کو جنت سے نکالا، ہمیشہ کے لیے مردود بنایا، اللہ غصے میں تھے، اور عین اللہ کے غصے کے وقت میں اس نے اللہ سے دعا کر لی، اللہ سے بات چیزیں مانگ لی، اور اللہ پاک نے اس کی مانگ کو پورا کر لیا۔ وہ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ غصے میں بھی ہو، اس وقت بھی اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ پاک مانگ کو پوری کرنے والا ہے، وہ جانتا تھا، تو غصے کے وقت بھی اللہ سے مانگ لی، دعا کر لی۔ ارے میرا اللہ تو کیسا ہے، سنو، فرعون کا نام سنا ہے نا؟ فرعون کی کتنی عمر تھی؟ 400 سال جیا وہ، 400 سال میں کبھی اس کا سر درد کرنے نہیں آیا، بڑی اللہ نے صحت دی تھی، تندرستی، بڑی حکومت دی تھی، 400 سال وہ جیا، اور اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں، رب ہونے کا دعویٰ کیا اس نے۔ جب اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، سنو میری طرف دیکھو، رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو ایک مرتبہ مصر میں ایسا ہوا کہ مصر کا دریا یہ خشک ہو گیا، پانی ختم۔ آج بھی مصر کے لوگ کھیتی باڑی والے، تو وہ دریا سے نہریں بہتی تھی اور ان کی کھیتیاں ہوتی تھی، تو بارش آنا بند ہو گیا، تو پھر رب کے پاس گئے، فرعون کے پاس، اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے رب ہو تو یہاں دریا بہا دو، پانی بہا دو، بارش دے دو، اور ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہے، باغات اجڑ رہے، جانور مر رہے ہیں، تو رب ہو تو یہ کام کرو۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں بارش مل جائے گی، تمہارا پانی آ جائے گا، یہ لوگوں کو کہہ کر کے ان کو روانہ کیا، اور اس رات اس نے یہ منادی کروائی اور اعلان کروا دیا، سنو اچھا واقعہ ہے، سنو، اس نے اعلان کروا دیا آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، سب اپنے گھروں میں لاک ہو جاؤ، باہر نکلنے والے کو سزا دی جائے گی۔ جب بادشاہ کا فرمان آیا تو سب اپنے گھروں میں لاک ہو گئے۔ جب سناٹا چھا گیا تو یہ فرعون جس کی کنیت تھی ابن عباس، تو یہ ابن عباس اور یہ فرعون یہ اپنے محل سے نکلا، اور محل سے نکل کر دریائے نیل میں اترا۔ دریائے نیل میں اترنے کے بعد اپنا شاہانہ بادشاہ والا جوڑا اس نے اتار کر رکھ دیا، فقیر والا جوڑا، فقیرانہ لباس پہنا، اور اس نے دریائے نیل سے مٹی کو لے کر اپنے چہرے اور اپنے داڑھی پر ڈالا، اور گندا اور فقیر بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا۔ دیکھو دعا بھی کیسی مانگتا ہے وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے، ایسی دعا مانگتا۔ وہ اللہ سے دعا میں کہنے لگا کہ رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ رب تو ہے۔ فرعون یوں دعا کرتا ہے، اے رب میں جانتا ہوں کہ رب تو ہے، لیکن میں نے دنیا میں رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے،
اور آج لوگوں نے مجھ سے پانی کا مطالبہ کیا، اگر میں ان کو پانی نہیں دوں گا تو وہ مجھے رب نہیں مانیں گے، اس لیے تو پانی بہا دے، اور یہ دریا میں پانی بہانا شروع کر دے۔ ایسی دعا مانگنے والا کہ جس کو وہاں پر گھاڑ دینا چاہیے، لیکن میرے اللہ نے جو رب کا دعویٰ کرنے والا تھا، جب اللہ سے مانگنے لگا تو اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ اور ایسا تاریخ میں لکھا ہے کہ جس سال جس سطح کے ساتھ دریا بہتا تھا، اس سال فرعون کی دعا کی وجہ سے اس سے بھی اوپر والی سطح سے بھر کر کے دریائے نیل بہنے لگا۔ ایسا رحیم کریم اللہ ہے جو سمیع مجیب الدعوات ہے، سب کی سننے والا، سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کہاں دنیا میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ناراض ہو، ہم راضی نہیں رہ سکتے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ راضی رہے گا تو ہم دنیا میں راضی رہیں گے، اس لیے اللہ کو منا لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منا لو۔ میں نے کہا تھا کہ میرا اللہ ضدی نہیں ہے، میرا اللہ اناڑی نہیں ہے کہ آپ کہو اور اللہ پاک تمہیں دھتکار دے، تمہیں نا امید کر دے۔ میرا اللہ ایسا نہیں، بلکہ میرا اللہ تو گنہگاروں کو بلا بلا کر کہتا ہے۔ ہر رات میرا اللہ سمائے دنیا پر آ کر اپنے گنہگاروں کو یاد کرتا ہے اور بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ پاک تو معاف کرنے کے لیے ہمیں بلاتا ہے۔ ایسا رحیم میرا اللہ، ایسا کریم میرا اللہ ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں، اللہ والے بن جائے، بس اللہ والے بن جائے، اللہ کو منا لے، اپنی ہر فریاد، ہر ضرورت اللہ کے سامنے۔ ابھی دنیا کے حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، لٹیرے لوٹ رہے، میرے نبی کی امت کی بچیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہو میری نبی کی امت کی بچیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر، ہر ہسپتال میں، ہر کالج میں، ہر دواخانے میں، ہر ٹرین میں، ہر ہوائی جہاز میں میرے نبی کی امت کے بچیوں کے ایمان کے لٹیرے یہ گھوم رہے، پھر رہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے مستی میں مست ہیں۔ یہ نبی کی امت جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رویا کرتے تھے، دن رات امت امت کیا کرتے تھے۔ میدان حشر قائم ہوگا، جو ابھی میں نے بتایا، وہ میدان حشر میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو ہم اذان پڑھنے کے بعد دعا پڑھتے، اس میں ایک لفظ آتا ہے وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ جنت کے داہنی طرف ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ وسیلہ کہتے جنت کی داہنی طرف ایک خاص اللہ پاک نے ایریا بنایا، خاص جگہ بنائی، اور وہ جگہ کا اللہ نے پاور ایسا رکھا کہ وہ جگہ میں جو آدمی پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ سے جو کہے تو اللہ اس کی مانگ کو پوری کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وسیلہ جگہ میں میرے علاوہ کوئی نہیں پہنچے گا، میں ہی جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میدان حشر میں وہاں پر وسیلہ جگہ میں پہنچیں گے، اور وہاں جا کر آقا نے بیان فرمایا میں اللہ کی سجدے میں جا کر ایسی حمد و ثنا اور تعریف بیان کروں گا کہ ابھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا تو میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ اللہ کی جب تعریف اللہ سنے گا تو اللہ پاک خوش ہو جائے گا، اور اللہ خوش ہو کر کے اللہ پاک اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک
وسل توتا وشفا تشفا، یا محمد ارفع راسک وسل توتا وشفا تشفا، اے محمد بس کرو، اب سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، جو تم سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمارے لیے دنیا میں تو ہر وقت آپ ہمارے لیے روئے تڑپے، ہر وقت ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی سکون محسوس نہیں کیا۔ دیکھیے معراج، جانتے ہو نا واقعہ معراج سیڑھی کا نام ہے۔ معراج کے واقعے کو بس میں 5 منٹ بات کرتا ہوں۔ اب معراج سیڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ معظمہ میں اپنی چچیری بہن ام ہانی ان کے گھر میں تھے، اور ام ہانی کے گھر سے آپ کو بیت اللہ شریف لایا گیا۔ بیت اللہ شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد ایک براق تیار تھا، ایک جانور جس پر بہت سارے نبیوں نے سواریاں کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اسپیشل ایک براق لایا گیا تھا، ایک جانور۔ وہ جانور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر ہونا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیٹھنے گئے، یہ درمیان میں دوسری بات بتانے لگا، تو وہ براق آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، ایسا اچھل کود کر رہا تھا، ایسا ناچ رہا تھا کہ آپ کے لیے بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ اتنے میں جبرائیل نے براق جانور کے کان میں بات کہی اور یہ کہا کہ تو یہ رقص کرتا، ناچتا، شوق کرتا، پتہ ہے آج تیرے اوپر کون بیٹھنے والا ہے؟ آج سید الانبیاء تجھے سواری بنانے والے۔ تو وہ مارے شرم کے وہ جانور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ تو اس لیے رقص کر رہا تھا اور ڈانس کر رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا کہ آج میری قسمت کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ پر سواری کریں گے، وہ تو خوشی کی وجہ سے۔ لیکن جبرائیل نے بات اس کے خلاف کہہ دی۔ جبرائیل یہ سمجھے کہ یہ سوار نہیں ہونے دیتا۔ خیر وہاں سے آپ بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ بیت المقدس پر گئے تو وہاں کیوں گئے؟ وہاں بیت المقدس کے سیدھ میں آسمانوں کے دروازے ہیں۔ بیت المقدس کے سیدھ میں آسمانوں کے دروازے، تو یہاں سے وہاں پھر دروازے پر وہاں سیڑھی لگائی گئی، اور وہ سیڑھی پر سے اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے، اور معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے، لہذا اس لیے اس واقعے کا نام واقعہ معراج۔ تو وہ معراج کیوں ہوئی؟ یہ مجھے واقعہ بھی نہیں سنانا، وہ معراج کیوں ہوئی یہ ہم نہیں جانتے کہ معراج کیوں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ کی زندگی میں اگر جو زیادہ ساتھ دیا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ساتھ دیا۔ اگرچہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، قسمت میں نہیں تھا، لیکن ایسا ساتھ دیا کہ تاریخ میں لکھا گیا اور دنیا پڑھے گی جب تک دنیا باقی رہے گی کہ اگر کوئی بھتیجے کو پیار کرنے والا دنیا میں آیا ہے تو ابو طالب آیا، جس نے اپنے بھتیجے کو پیار کر کے دکھایا۔ وہ چھوٹے سے تھے اور ابو طالب کے پاس چلے گئے تھے 8 سال کی عمر میں۔ ایک مرتبہ ابو طالب صبح صبح اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے تو گھر کے سارے بچے ناشتے کا وقت ہوتا تو سب اپنی ماں سے لپٹ جاتے اور صبح میں اپنی ماں سے کہتے مجھے دے دو ناشتہ، مجھے جلدی دے دو، مجھے چائے دے دو۔ تو سارے بچے اپنی ماں سے چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اس وقت میں چھوٹے سے 9 سال کے تھے، تو آپ چپکے سے وہاں ایک جگہ دبک کر بیٹھے تھے۔ ابو طالب گھر میں آئے تو یہ نظارہ ابو طالب سے دیکھا نہیں گیا۔ اپنی بیوی کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے کہ یہ محمد اس وجہ سے چپکے سے بیٹھا ہے
کہ آج میری ماں نہیں، میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں، میں کس سے جا کر کے کہوں کہ مجھے ناشتہ دو؟ یہ تو تیرے بچے اور تو اس کی ماں ہے، اور وہ تیرے سامنے چھیٹا جپٹی کرتے۔ دیکھ، آج سے میں تجھ سے قسم دے کر کہتا ہوں، جب تک پہلے محمد کو ناشتہ نہ دو، اپنے بچوں کو ناشتہ مت دیا کرو۔ پہلے محمد کے ہاتھ میں ناشتہ جانا چاہیے۔ وہ پیار دیا ابو طالب نے، وہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ آپ نبی بن گئے، بڑی عمر ہو گئی، تو پھر مکہ والوں کے حوصلے بلند ہو گئے کہ نبی کے لیے جو پہاڑ بن کر کے بیٹھا تھا ابو طالب چلا گیا، تو مکہ والوں نے آپ پر حملے کرنے، ستانا اور بڑھا دیا، بہت زیادہ پریشان۔ چند دنوں کے بعد جو سب سے زیادہ آپ کو ساتھ دینے والی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اتنی مصیبتیں آئی کہ آپ نے یہ فرمایا بہت درد کے ساتھ، ھذا عام الحزن، ھذا عام الحزن، یہ سال تو میرے لیے ٹینشنوں کا سال ہے، یہ سال تو میرے لیے ٹینشنوں کا سال۔ مکہ والوں کا ٹینشن تو ہے، میرا ایک چچا تھا جس سے مجھے تھوڑا سپورٹ مل رہا تھا، میرا چچا بھی اللہ نے لے لیا۔ میری خدیجہ تھی، خدیجہ کو بھی اللہ نے لے لیا، اور مکہ والوں نے حملے بڑھا دیے۔ کوئی سہارا نہیں رہا، مکہ میں کوئی سہارا نہیں رہا، سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ طائف میں میرے خاندان کی 3 بچیاں رہتی ہیں، تو میں وہاں جاؤں گا، اور جانتے ہیں ہم سب کسی جگہ پر جائے اور ہمارے گاؤں کی بچی چاہے وہ دوسرے مذہب کی ہو، اور وہ بھی اگر دیکھ لے کہ ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے آئے ہیں، تو وہ سب کچھ تمہارے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ لہذا آپ نے سوچا میرے خاندان کی بچیاں ہے، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ساتھ ملے گا، اور وہ میری بات کو مانے گی، اور میں جو مشن لے کر آیا ہوں وہ آگے بڑھے گا۔ یہ نیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام طائف گئے، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا۔ انہوں نے باتوں کو نہیں مانا، آپ کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا، آپ پر پتھراؤ کیا گیا۔ پتھراؤ، یہ جملہ سنتے ہو نا، پتھراؤ، کئی مرتبہ سنا، لیکن آج اس کی حقیقت سنو۔ طائف میں اگر آپ چلے جاؤ آج بھی، تو طائف میں چھوٹے سے چھوٹا پتھر آج بھی انسان کے سر کے برابر ہے۔ چھوٹے پتھر تو ہے جو نہیں، چھوٹے سے چھوٹا پتھر انسان کے سر کے برابر۔ کیا مطلب ہوا؟ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر ڈالے تھے آپ پر کہ آپ کو جان سے مار دینے کا ارادہ تھا، جان سے مار دینے کا ارادہ تھا۔ پھر آ کر نا امید ہو کر آئے اور باغ میں پناہ لی، اور پھر سارے رشتے کٹ گئے، ٹوٹ گئے سارے رشتے۔ اس وقت اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کرائی، صرف یہ بتانے کے لیے، اے محمد، اے ہمارے پیارے بندے، او نبی جی، اگر دنیا والے تمہارے مقام کو نہ جانے تو نہ جانے، آپ فکر نہ کرو، آپ کا مقام تو ہمارے سامنے وہ مقام ہے کہ ہم کو جی چاہا کہ ہم آپ سے بات کریں تو ہم نے آپ کو زمین سے بلا کر عرش کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ محض آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے معراج کرائی تھی، محض تسلی دینے کے لیے۔ وہ نبی ہمارے لیے تڑپے ہیں، اس انداز سے یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بہت زیادہ غفلت میں مت رہو، آ جاؤ۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ساری باتیں سناتا ہوں، بڑا گنہگار ہوں، سراپا مجرم ہوں، بہت اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، اللہ کے رسول کے طریقے بہت چھوڑے زندگی میں۔ اللہ معاف کر دے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ کو منا لے، ایک مرتبہ اللہ کو کہہ لے، اللہ سمیع مجیب الدعوات ہے۔ پوری دنیا اکٹھی، سارے دنیا کے انسان، جتنے جنات اور جتنی مخلوقات ہے،
1000 جاندار مخلوقات ہے، 1600 اللہ پاک نے جاندار مخلوقات سمندر میں بنائی اور 400 اللہ پاک نے زمین میں بنائی۔ وہ 1000 مخلوقات جاندار، سارے انسان اور سارے جنات اور سارے فرشتے ایک ساتھ اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں میرے اللہ سے مانگنا شروع کرے، اللہ ایک ساتھ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ اور ابھی میں بولتا اور کوئی دوسرا بولنا شروع کرے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن سارے دنیا کے انسان ایک ساتھ یا اللہ یا اللہ، اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعا کو قبول کرنے والا ایسا سمیع مجیب الدعوات میرا اللہ ہے۔ اس اللہ سے مانگنے کا اللہ پاک نے سنہرا چانس دیا ہے، سنہرا موقع دیا ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں چل رہی، میرا دل اندر سے بہت خوش ہے، آج بہت خوش ہے۔ میں 20 نگر والوں کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کی دینی دنیاوی ساری ضرورتیں پوری کر لے۔ کل صرف ایک مولانا کا اعلان ہوا کہ 11:15 بجے تو جو مجمع تھا اس سے بھی زیادہ مجمع آ گیا۔ اللہ یہ سچے طالبین کا مجمع ہے، بس یہ طلب باقی رہے گی، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا، ہماری یہ بیٹھنے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ مر جائیں گے، القبر صندوق العمل وعند الموت یاتیک الخبر، القبر صندوق العمل وعند الموت یاتیک الخبر۔ پتہ چلے گا قبر یہ ہمارے اعمال کی پیٹی ہے، مریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا، یہ مجلس کی قدر وہاں ہوگی اور جب مریں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آج کا سبق یہ تھا اللہ کو اپنا لے، یہ آج کا سبق تھا، خلاصہ تھا۔ ہم دنیا میں ادھر ادھر نہ بھٹکے، اللہ کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی بچیاں جا رہی ہے، نبی علیہ السلام روئے تھے، میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے نبی کی امت کے لیے کبھی رو لوں، میرا حق نہیں بنتا۔ وہ تھوڑی سی دنیاوی چاہت کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی مستحق بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، یہ دعا کبھی کر لیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت مانگ لے، اپنے لیے مانگ لے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے مانگ لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مانگ لے۔ یہ دعا مانگے جب کبھی مانگے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم امت کے لیے دعا نہیں مانگتے تو یہ دعا ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام اپنی امت کی ذمہ داری ساری امتوں پر ڈال گئے ہیں، اس لیے جب کبھی ہم مانگے اپنے لیے تو ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری امت کے لیے بھی مانگے۔ اللہ پاک ہماری یہ مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مبارک راتیں، مبارک وقت چل رہا اللہ کے گھر میں ہے، اللہ سے توفیق مانگے اور سارے کوئی قرآن کی تلاوت جتنا مقدر میں ہو، 15 منٹ آپ پڑھ سکے ہو، کم سے کم 4 رکعت نماز پڑھ لو، یہ ہر رات کو ضائع مت ہونے دو۔ ادھر ادھر بیٹھنے کے لیے رمضان کی راتیں نہیں ہوتی۔ عام طور پر میرا جوان بچہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کی راتیں تو جاگنے کی ہوتی، جاگنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ ادھر ادھر بیٹھ کر کے راتوں کو ضائع مت کرو میرے جوان بچوں، ضائع مت کرو راتوں کو۔ میں ادھر ادھر جاتا ہوں، میرے جوان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ موبائل میں اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ارے اپنی ایسی قیمتی راتوں کو ضائع مت کرو، موبائل کے حوالے مت کرو۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو سو جاؤ، اللہ کا نام لے کر سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ،
جلدی سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، ایسے ایسے ضائع مت کرو۔ اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کے سامنے 4 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ توفیق دے 6 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ توفیق دے تو اللہ سے کچھ مانگ لو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور میں نے بتایا تھا تسبیحات کی پابندی، پہلے کلمہ کی تسبیح آپ پڑھو، استغفار کی تسبیح پڑھو، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ درود پاک کی آپ تسبیح پڑھو، تیسرے کلمہ کی آپ تسبیح پڑھو، یہ تسبیحات کی آپ پابندی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں جڑتے رہنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، دیکھیے اللہ کی باتوں میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں میں عجیب پیار ہے، عجیب مٹھاس ہے، عجیب مزہ ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں تو دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے نا بھائی۔ مخلوق کا تذکرہ کرنے سے بھی عجیب طبیعت میں کیفیت پیدا ہوتی، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتوں میں عجیب مٹھاس ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات میرے دل میں اتر جائے گی، میری زندگی چینج ہو جائے گی، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں شوق سے اپنے آپ کو بٹھایا کرو۔ میں جب سے آیا تب سے واقعہ میں بہت خوش ہوں۔ ظہر میں بھی اللہ کے بندے بہت سارا مجمع رہتا، میں نے دیکھا، پوچھا کہ بیچارے جاب کرنے والے، کوئی تھوڑا سا پان کا غلہ لے کر بیٹھنے والے، ملازمت کرنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب مجلسوں میں اللہ کے بندے آ کر کے بیٹھتے، یہ شوق کی علامت ہے، یہ طلب باقی رہے گا۔ اللہ کا کام میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کی نسبت پر اگر کام کیا جائے اور اللہ ہمارا نقصان کرے، وہ میرا اللہ تو نہیں ہے، وہ میرا اللہ تو نہیں، کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں اور اس کی وجہ سے اللہ میرے دکان کا نقصان کر دے، میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا وقت نکال کر کے بیٹھیں گے، ابھی بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا، ماشاءاللہ بہت دھیان سے توجہ سے بات سنتے، یہ اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے تو یہی مجلس ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔